نازیہ کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا۔ LLB کے ساتھ اس نے اسٹینڈ اپ میں ماسٹر بھی کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیک اور اچھے انسان سمجھے جاتے تھے۔ محلے کی مسجد میں امام صاحب جب بھی چھٹی پر جاتے تو امامت اور خطابت کی ذمہ داری نازیہ کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ نازیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، نہایت نیک فطرت اور باحیا تھی۔ تربیت بھی اچھی تھی۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ کرین کا شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پر سارے بڑے بڑے مذہبی علماء، وکلاء، تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیان دیے، اور پھر بس کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اس گھرانے کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ نازیہ BA میں تھی اور روزانہ ویگن سے بھی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے زور کی ہڑتال تھی۔ والدہ نازیہ کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل ہول رہا تھا کہ وہ سارا دن اس ٹینشن میں کیسے گزاریں گی، مگر نازیہ کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈز ہے اور اسے ہر حال میں جانا ہے۔ ایسے میں شومائی قسمت کہ نازیہ کی امی کو نازیہ کے پھپھی زاد زہیب کا خیال آ گیا۔ زہیب کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے زہیب کی ماں سے کہا کہ وہ زہیب سے کہے کہ جاتے ہوئے نازیہ کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ نازیہ نے ماں کو منع کیا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ زہیب نے نازیہ کو گھر سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے آفس میں لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے لے لیں، پھر لے کر چلتے ہیں۔ مگر زہیب اس دن پھپھی زاد نہیں ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لٹی پٹی نازیہ کو گھر کے پاس ڈراپ کر کے وہ بھاگ نکلا۔ نازیہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، ماں کو دیکھتے ہی اس پہ ہسٹریا کا دورہ پڑا اور وہ اپنی ماں کے بال نوچ رہی تھی، اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہی تھی، پھر وہ غشی میں چلی گئی۔ نازیہ کی ماں نے نند کے گھر فون کیا کہ کیا زہیب گھر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 5 بجے بند ہوتا ہے۔ نازیہ کی ماما نے پڑوس سے ایک نرس کو بلایا جو آغا خان اسپتال میں کام کرتی تھی۔ اس نے نازیہ کا معائنہ کیا اور جتن کے ساتھ اسے ہوش میں لائی۔ ساری صورتحال علم میں آنے کے بعد نازیہ کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نند کو فون کیا اور اس نے پراپر پانی نہیں پڑنے دیا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا ہے، تم لوگ رشتے دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس دن کے بعد نازیہ نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ گئی۔ 2 ماہ کے بعد نازیہ کی زندگی میں آثار واضح ہو چکے تھے، گویا وہ ایک اور قیامت تھی جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو بچے کا آبورشن کرا دیا جائے یا پھر جھٹ سے نازیہ کی شادی کر کے اسے کسی کے سر منڈ دیا جائے۔ اسی پہ رات دن ڈسکشن چلتی۔ آخر نازیہ کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس کی صورتحال بتائی، بغیر اس سے نازیہ کے رشتے کی بات کی۔ نازیہ کا خالہ داد ثاقب نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس مین تھا، اگرچہ والد اس کے بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، ڈولی کا بھی جنازہ تھا جو روتے دھوتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی جو دھاڑے نازیہ نے مارے وہ عرش ہلا دینے والے تھے۔ اس میں کسی کے لیے بد دعائیں تو کسی سے التجائیں تھیں۔ پہلے دن نازیہ کی نظر جب ثاقب پہ پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ شریف انسان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔ قتل کے مقابلے میں وہ دھوکہ دینا ایک چھوٹا گناہ سمجھتی تھی، مگر جس کو دھوکہ دینا تھا وہ جب سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا اسے قتل سے بھی بڑا گناہ لگے۔ اس نے رو رو کر ساری داستان ثاقب کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ ثاقب یہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مجلس عروسی سے باہر نکل آیا۔ نازیہ کی امی بھی بہن کے پاس ہی ٹھہر گئی تھی۔ رات بھر دونوں بہنیں آپس میں دکھ سکھ بانٹتی رہی، مگر نازیہ کی امی نے اپنی بہن کو معاملے کی کوئی خبر نہ لگنے دی۔ ساری رات اس کا دھیان اور اس کے کان اوپر کی منزل کی طرف لگے رہے، اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کا پردہ رکھ لے۔ ثاقب نے ساری رات ڈرائنگ روم میں چکر کاٹتے گزار دی۔ بات اگر صرف ریپ کی ہوتی تو وہ نازیہ کو اپنا لیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا میں کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شرعین کیسے ہوگا؟ یہ تو علماء سے پتہ چلے گا، مگر میں اس زہر کو پل پل گھونٹ کیسے پیوں گا؟ صبح ثاقب کی امی عملہ عروسی کی طرف روانہ تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے ثاقب میں آواز دی، امی
माँ ने पलट कर देखा तो बेटे की सूजी हुई आंखें, सुर्ख और दहकता चेहरा भी सब कुछ कह रहा था। अम्मी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया है? वो सिकुड़ गई। क्या हुआ बेटा? माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। पहले दिन खिटपिट हो ही जाती है, बच्ची मानूस नहीं है। बस बस अम्मी, प्लीज बस कर दें। अम्मी, ऐसा नहीं है, नाजिया जोहेब के बच्चे की माँ बनने वाली है। साकिब ने गोया गोला फायर कर दिया। इसकी माँ को एक दफा चक्कर आ गए। धोखा, और बहन के साथ। ये मेरी नमाजी तहज्जुद गुजार बहन का तोहफा है। वो बड़बड़ाती रही। फिर वो साकिब को इंतजार का कहकर नीचे अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। जब वो वापस कमरे में दाखिल हुई, आगे बहन तैयार खड़ी थी। इसने ऊपर की खुसर पुसर सुन ली थी। साकिब की अम्मी ने अभी बात शुरू ही की थी कि बहन ने दुपट्टा उतार कर अपनी छोटी बहन के कदमों में डाल दिया। मैं, मेरा शौहर, मरहूम शौहर और मेरी बेटी, हम सब बदनाम हो जाएंगे। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। आप बच्चे की पैदाइश के बाद बेशक मेरी बेटी को तलाक दे दीजिएगा और नई शादी कर लीजिएगा। हम बच्चे को पाल लेंगे, मगर बस एक नाम का सवाल है, ताकि बच्चा माशरे में सर उठाकर चल सके। साकिब की माँ को चुप लग गई। ये बड़ी बहन थी, जिसने उसे माँ का प्यार दिया था और जिसे इसने माँ की जगह समझा था। आज वो सर नंगा किए इसके सामने खड़ी थी। वही बहन जो इसका सर धोती, जुएं निकालती थी, उसे सख्ती के साथ सर ढांपने को कहा करती थी। आज तकदीर ने इसी बहन को सर नंगा करके इसके सामने खड़ा कर दिया था। इसने दुपट्टा उठाकर बहन के सर पर रखा और उसे सीने से लगाकर रोने लग गई। ऊपर जाकर इसने साकिब के सामने यही तजवीज़ रखी कि वो फिलहाल सब्र करे और बच्चे की पैदाइश के बाद नाजिया को फारिग कर दें। यूं पूरे खानदान का पर्दा रह जाएगा। मगर साकिब आज पहली बार माँ की बात मानने को तैयार नहीं था। ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। मैं एक हराम के बच्चे को अपना नाम हरगिज नहीं दे सकता। वो गुस्से से पलटा। मैं इसको अभी फारिग करके माँ के साथ भेजता हूँ। मगर साकिब की अम्मी ने इसका रास्ता रोक लिया और कुछ कहे बगैर अपना दुपट्टा उतार कर बेटे के कदमों में डाल दिया। लगता था वो दुपट्टा नहीं, सांप था। साकिब तड़क कर पीछे हटा और माँ के दुपट्टे को उठाकर माँ के सर पर रखा। माँ का सर चूमा और घर से बाहर निकल गया। साकिब घर से निकलने कर साथ की मस्जिद में चला गया। इसने इशराक पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मगर क्या मांगा उसे कुछ समझ नहीं लग रही थी। हाथ मेहंदी से रंगे थे, मगर वो रंग उसे अब अरमानों का खून लगता था। वो सिसक रहा था, मगर कुछ भी ना मांग सका। सिर्फ हाथों का कशकोल फैलाकर रह गया। उसे साख देकर इमाम मस्जिद साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते छोड़कर इसके पास चले आए। क्या हुआ बेटा? कल के दूल्हे को सिसकते देखकर वो भी हैरान रह गए थे। वो उसे उठाकर हुजरे में लाए। हुजरे में साकिब ने इनसे सारी बात खोल कर बयान कर दी। इमाम साहब गहरी सोच में डूब गए। देख बेटा, अल्लाह पाक जब किसी का इम्तिहान लेता है तो इस आदमी के इस्तिताअत दे कर देता है। अल्लाह ने तुझे बहुत बड़े काम के लिए चुना है और मेरा ईमान कहता है कि इसका इनाम भी बहुत ही बड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा इसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ है और जानी के लिए पत्थर है। यह शरेयन तेरा बच्चा होगा, बेटी हो या बेटा, इसको तेरा नाम मिलेगा। जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। शायद अल्लाह ने इस बच्चे में भी तेरी खैर रखी है। देख, वो बच्ची मजलूम है और तुम भी मजलूम हो, और वो बच्चा मासूम है और अल्लाह तुम लोगों के साथ है। इमाम साहब उसे काफ़ी देर समझाते रहे। वो वापस घर की तरफ चला तो इसका दिल काफ़ी हल्का हो चुका था। 7 माह का अरसा लोगों के लिए तो पलक झपकते गुजरा होगा, मगर नाजिया और साकिब और घर वालों के लिए वो 7 साल के बराबर थे। नाजिया ने अपना आप भुला दिया था। वो मट्टी के साथ मट्टी होकर रह गई थी। घर वालों की जो खिदमत इसने की वो एक अलग कहानी है। इसने इस घर को भी शीशा बना के रख दिया। रात को अपनी खाला के कदम दबाते दबाते वो वहीं इनके पास सो जाती। कभी कभार साकिब को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो नाजिया से पूछ लेता, वरना मियाँ बीवी का आपस में कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं था। 7 माह बाद अल्लाह ताला ने नाजिया को बच्चे से नवाजा और यहाँ भी नाजिया का पर्दा रह गया। बच्चा नाजिया की कलर कॉपी था। नाज बाप की कोई झलक इसमें नहीं पाई जाती थी। नाजिया ने सुख का सांस लिया और वही सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि अगर बच्चा या बच्चे जोहेब पे चला गया तो क्या होगा। बच्चे की पैदाइश के 2-4 माह बाद दोनों मियाँ बीवी की हेलो हाय शुरू हो गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत में तब्दील होती चली गई। इधर बच्चा साल का हो गया था और जब साकिब की गोद में आकर बैठता तो साकिब के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। साकिब को गुस्सा तो बहुत आता, मगर जब इमाम साहब की बातें जहन में आती तो वो चुप हो जाता। नाजिया झट से बच्चा इसकी गोद से उठा लेती, मगर वो रोता और लिपकता था।
ثاقب کی طرف ماں کے ہاتھوں سے وہ ثاقب کی طرف لپکتا اور اس کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے اپنی ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کیا تو ثاقب کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بچہ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا تھا رات کو ضد کرتا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اسے روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا لیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر ثاقب کے بیڈ پہ چلا جاتا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن ثاقب پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پہ چھری چل جاتی ہے۔ اس پہ امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اسے اس کا باپ تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے تھے مگر ثاقب کے گھر کوئی امید نہیں لگی تھی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا جس نے اسے بتایا کہ نازیہ کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنا ٹیسٹ کرا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر ثاقب گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، صدیقی صاحب آپ نے اس سے قبل کبھی یہ ٹیسٹ کرایا ہے؟ جی نہیں، ثاقب نے روانی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بم دے مارا اور وہ ابھی وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ ہی رہا تھا تو وہ گویا ہوئے، صدیقی صاحب آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور ثاقب کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا مستقبل تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹا تھا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہاتھ ڈال دیے۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ نازیہ بڑی حیرت کے ساتھ اس کی تبدیلی کو دیکھ رہی تھی مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی ثاقب نے اسے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کرنے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا، گھر میں والدہ اس کو اسکول کی تیاریاں بھی کراتی تھی۔ حافظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب زہیب کی شادی بھی نازیہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی تھی اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ذہین تو تھا مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، جوں بڑا ہو رہا تھا اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا نازیہ اور ثاقب کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ زہیب نے بیٹے کو رات نشے میں لیٹ نائٹ واپسی آنے پہ ڈانٹا جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں زہیب کو اسپتال داخل کرا دیا گیا مگر بقول ڈاکٹر زہیب کی یادداشت اور نظر دونوں کو خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا مگر زہیب کی یادداشت جواب دے گئی تھی اور اب وہ ایک خالی الذہن ادھر ادھر پاگل تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ زہیب کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی کسی نشے خانے سے۔ اب وہ بھی چرس اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ثاقب، نازیہ اور انعام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر آ کر شیشہ بجایا۔ انعام اللہ جو کہ گاڑی چلا رہا تھا جوں ہی گاڑی کا شیشہ نیچے دینے کے لیے کھولا ہی تھا کہ کسی بچے نے اچانک کسی وقت فقیر کو دور سے پتھر دے مارا۔ فقیر کے سر سے خون بہنے لگا جو سیدھا انعام اللہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے شیشہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چلی تو نازیہ نے آہستہ سے ثاقب سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا؟ نہیں، ثاقب نے جواب دیا، یہ زہیب تھا۔ نازیہ نے جھرجھری لے کر کہا۔ ثاقب نے چونک کر نازیہ کی طرف دیکھا اور اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگی۔ انعام اللہ نے پریکٹس کرنے کی بجائے CSP کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور ڈائریکٹر ASP بھرتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی کہ بوسنیا کی جنگ میں جنگی دوستوں کی مد میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقات کے لیے پاکستان سے 25 پولیس افسروں کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے انعام اللہ کا انتخاب ہوا۔ 6 فٹ 2 انچ قد انعام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگلش کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریز بھی لگتا تھا۔
واپس آنے کے بعد ثاقب اور نازیہ نے انعام اللہ کی شادی ایک کیمپ میں پاس لڑکی سے کر دی تھی۔ اب نازیہ اور ثاقب اپنی بہو کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں جو انعام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب ثاقب یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے، اگر مشکل میں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ نہ کرتے تو وہ شاید زندگی کو ہار بیٹھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں واقعاً حکمت تھی جو اسے نازیہ جیسی بیوی اور اللہ جیسا بیٹا ملا۔ آج نازیہ کو اس کی ماں کا فون آیا تھا جو بتا رہی تھی کہ زہیب کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر ایدی والوں نے دفنا دیا ہے۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ملی تھی۔ وہ ایدی سینٹر گئے تو انہیں زہیب کے خون آلود کپڑے، سگریٹ، ماچس اور 50 روپے پکڑا دیے گئے، اور زہیب کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کیس میں پکڑا گیا تھا جسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ خوشخبری ہے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔